अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ में है कराची। हाँ, कराची भाई बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना, चूँकि जो साहनिया गुल प्लाज़ा हुआ उसके बाद सियासी आग भड़क उठी और ऐसी भड़की है तो कि आज तक वो ठंडी नहीं हो रही। साहनिया गुल प्लाज़ा के ज़िम्मेदारान, उनमें जिसने कोताही की, किसने क्या किया, एक रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में के मुताबिक सिंध हुकूमत ने कुछ एक्शन भी ले लिए हैं और सिविल डिफेंस के डायरेक्टर, साउथ के डायरेक्टर, इसी तरीके से कुछ वाटर बोर्ड के जो अहदेदार हैं, हाइड्रेट इंचार्ज और बल्क इंचार्ज, उनको सस्पेंड करने के लिए अहकामात जारी हो चुके हैं उस रिपोर्ट की रोशनी में। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि सिंध हुकूमत ने ये समझा और बेहतर समझा और मेरा ख्याल है कि बर वक्त समझा कि इस रिपोर्ट के साथ साथ अदालती इंक्वायरी भी करा ली जाए, अदालती कमीशन बना दिया जाए। इस हवाले से सीएम साहब ने ख़त भी लिख दिया है, जो कि अच्छी बात है। एक आज़ादाना कमीशन अगर तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा देता है, उनका तयन करता है, तो फिर मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात होने के कम इम्कानात हो जाते हैं। और यही ज़रूरी है बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर कराची के लिए और बेटर गवर्नमेंट के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन यार, इन सब चीज़ों के पीछे जो सियासी आग भड़क उठी है, जो नफ़रत वाली चीज़ें सामने आ रही हैं, लिसानियत वाली जो चीज़ें सामने आ रही है ना, वो बड़ा दिल को दुखाती है। अब आप देखिए कि ताबिश हाशमी एक प्रोग्राम का मेज़बान है और ये देखना लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ना सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड वाइड। उसका भी एक अंदाज़ है, अपना एक तरीका है, उसकी एक ऑब्जर्वेशन है। अब उसने एक जुमला कह दिया और गुनाह ये है कि वो कराची वाला है। कराची वाला ऐसा कैसे कह सकता है? एक आग ऐसी भड़की है कि बड़े बड़े लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो तासुब की ऐनक पहने हुए अपने आप जो है पता नहीं कौन कौन सी पोस्टें, कौन कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम गैर अखलाकी तौर पे, गैर ज़रूरी तौर पे। दोस्तों, ताबिश ने क्या कहा? कराची की निचकारी कर दी जाए। मैं भी कह देता हूँ, चले भाई कराची की निचकारी कर जाए, कर दे कराची की निचकारी। अब इस जुमले को इसके वसी मायने में लेना होगा, हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा कि ये बात ताबिश ने क्यों कही। और हमारे बड़े ये कहते हैं कि किसने कहा, कौन कह रहा है, ये मत देखो, क्या कह रहा है ये सुनो और फिर ये जानने की कोशिश करो कि इसने ये बात क्यों की, इसके पीछे क्या ऐसे अवामिल थे कि उसको ये बात कहनी पड़ी। और दानिश्वर, अक्लमंद, समझदार ऐसे ही करते हैं कि वो उस चीज़ का सदेबाप करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। अब कराची का अलमिया तो ये है कि यहाँ कोई भी ऐसी बात कर लो तो अब वो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वफाक के हवाले कर दो, वो बुरा लग गया। आर्टिकल 149 इस बात तो कहता है ना, उसमें तो लिखा हुआ है कि वफाक ये सब कुछ कर सकती है। आर्टिकल 49 की जो झैली शिके 4, उसको गौर से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वफाक के हवाले कर दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ताबिश ने जो बात की है ना, उसको जानने की कोशिश करें, उसको देखें, ताकि आइंदा कोई ऐसी बात ना करे। बजाय उस पर कि आप उस पर गालियाँ बकें, उसको बेहुदे अल्फाज बोलें, उसकी फैमिली तक पहुँच जाएं और पता नहीं गड़े मुर्दे उसके कहाँ कहाँ से उखाड़ के लेके आ रहे हैं कि जी फलां सन में पाकिस्तान आया, फलां सन में ये हुआ, फलां से उसने ऐसा किया। यार भाई, मेरे सिंध के दोस्तों, मेरे सिंध के प्यारे भाइयों, ताबिश ने जो बात कही है उसका पस मंज़र वही है। आर्टिकल 141A या आर्टिकल 140A, इसका पस मंज़र वही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस आर्टिकल पे मनोअन अमल कर दें, कराची को उसका हक दे दें, कराची को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर दें। और कराची को स्ट्रॉन्ग करने का बेहतरीन ज़रिया है बलदियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। सानिया गुल प्लाज़ा भी बलदियाती सिस्टम के स्ट्रॉन्ग मजबूत ना होने से, माशी तौर पर ख़ुद मुख्तार ना होने की वजह से ये सब पेश आया, चूँकि हमारे पास फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, हमारे पास शहरी सहूलियातें नहीं हैं। हम एक एक चीज़ को रोते हैं, तरसते हैं। हम आर्मी से कहते हैं हमारी मदद करो, हम नेवी से कहते हैं हमारी मदद करो, हम एयरफोर्स से कहते हैं हमारी मदद करो। हम ये क्यों नहीं करते हैं कि हम खुद अपनी मदद करें? हमें अपनी मदद के लिए आर्टिकल 140A पे अमल करना होगा और करवाना होगा। अब ताबिश ने जो बात कही कराची
کی نیلامی کر دیں, کراچی کی نجکاری کر دیں. کراچی کی نجکاری کا پس منظر تو دیکھیں نا, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کچھ سمجھنے کی تو کوشش کریں نا. اب وہ جملہ کہہ گیا, ہم بجائے یہ کہ سندھ گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ یار کم از کم کراچی کو خود مختاری کر دو, آرٹیکل 140A پہ عمل کر دو, آپ بلدیاتی سسٹم بہتر کر دو, آپ سہولیات دے دو, کراچی کو اس کا حق دے دو جتنا کراچی 90% سندھ کو دیتا ہے نا. 65% 70% وفاق کو دیتا ہے, لیکن سندھ کو تو 90% دیتا ہے. تو 90% نہ دو, 40% ریٹرن کر دو, 50% ریٹرن کر دو, تاکہ, اور ریٹرن بھی بلدیات کے ذریعے کرو نا, اپنے ٹاؤن اپنے UC کے ذریعے کرو, بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ذریعے کرو, تاکہ کراچی مضبوط ہو سکے, یہاں پہ سہولتیں مل سکیں, یہاں پہ گٹر کے ڈھکن مل سکے, یہاں آگ پہ قابو پانے کے لیے جدید فائر سیفٹی سسٹم آ سکے, یہاں پہ فائر بریگیڈ محکمے کو سربراہ مل سکے. جی ہاں, 1 سال سے سربراہ نہیں ہے فائر بریگیڈ محکمے کا, اب وہ ایڈ ہاک سسٹم پہ چل رہا ہے. ایک سمپل BA یا گریجویٹ MA پاس ہے, اس کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے, ہمایوں صاحب کو. اب سوال تو پھر مرتضیٰ وہاب صاحب کی انتظامی اختیارات پہ اور انتظامی صلاحیتوں پہ اٹھتا ہے نا, کہ فائر سیفٹی آڈٹ کرایا 145 عمارتوں کا, 1 سال تک وہ رپورٹ لے کے آپ بیٹھے رہے. جب یہ آگ لگی, ثانیہ گل پلازا ہوا, تو آپ کو اس رپورٹ کا خیال آ گیا اور آپ نے اٹھا کے آباد کو دے دیا کہ چلیں جی 3 دن میں فائر سیفٹی سسٹم لگا دیں. مجھے جہاں تک معلوم ہے بھی آباد نے آج اس بات کو 10 دن ہو گئے, کوئی ایک عمارت میں بھی اس نے سسٹم نہیں لگایا. تو کراچی کی نجکاری کر دو. پھر یہ بات کہتی تو کیا ہوا, جب آپ اپنے احکامات پر عمل ہی نہیں کرا سکتے ہیں, اور خود نااہلی کی انتہا ہے کہ 1 سال تک رپورٹ لے کے بیٹھے رہے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا میئر صاحب کہ CM صاحب کو ہم بھیج رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ CM صاحب کو بھی 1 سال سے وہ رپورٹ نہیں گئی. تو پھر آپ کی انتظامی اختیاری صلاحیتوں پہ تو سوال اٹھے گا نا. پھر کراچی کی نجکاری کر دو. تابش نے اور کیا کہا, تو بجائے یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کے, اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے, ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, سوشل میڈیا پہ پڑھا لکھا طبقہ وہ تابش کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا اور لگا ہوا ہے پتہ نہیں آج تک کچھ نہ کچھ تو بول ہی رہا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ویلاگ کر رہے ہیں جیسے وہ اپنے جن جماعتوں سے ان کی وابستگی ہے نا, ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح خوش ہو گئے سرکار, آپ خوش ہو گئے سر, دیکھیں ہم نے کتنی اچھی بات کی. نہیں میرے بھائی, آپ اچھی بات کریں, آپ خوش کریں, لیکن یار جہاں پہ ہمیں چیزوں کو صحیح کرنا ہے وہاں تو چیزوں کو صحیح کریں نا, وہاں تو کوئی اچھی بات کریں آپ. یار دیکھیے, یہ کراچی, میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ولاگ میں کہ کراچی شروع سے تجارتی ہب رہا ہے, اس کی ڈائنامکس, اس کی جو جغرافیہ ہے نا وہ اسی ٹائپ کا ہے. کراچی میں پہلی بار ملٹی نیشنل قومیں نہیں رہ رہی, یہ ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب میں سندھی ہوں, کراچی میں رہتا ہوں, میں مہاجر ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پشتون ہوں, میں بلوچی ہوں, میں آغا خانی ہوں, میں اسماعیلی ہوں, میں لاہوری ہوں, میں جو کوئی بھی ہوں, میں سرائکی ہوں, میں بلوچی ہوں, میں کوئی بھی ہوں, میں پٹھانی کیوں نہ ہوں, اگر میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں سب سے پہلے کراچی والا ہوں. اور مجھے اور آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ کراچی کو اس کے حق دے دو, تاکہ یہ سیاست خود بخود ختم ہو جائے. میں جب تک کراچی کو حق نہیں ملے گا نا, یہ لوگ سیاست کرتے رہیں گے. وہ سیاستدان جو ہے نا, وہ جن کو کراچی سے اپنے مفادات وابستہ ہیں, وہ یہ کرتے رہیں گے, وہ MQM ہو, جماعت اسلامی ہو, یا دیگر جماعتیں ہو, یا مسلم لیگ کی جو ہے کراچی کی قیادت ہو, سندھ کی قیادت ہو, یہ لوگ کراچی پہ سیاست کرتے رہیں گے. اور کراچی ہی کی وجہ سے ان کے جسم میں ایک نئی جان ڈلتی ہے, اور جب اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے نا تو ان کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے, یہ بھی بھڑک اٹھتے ہیں. تو ان سب مسئلے کا حل کیا ہے؟ 78 سال سے یہ اگر کراچی میں سیاست ہو رہی ہے کراچی کے لیے, کراچی کے نام پر, اور مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, تو ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سب کا حل گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, ان سب کا حل بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے. دے دیں کراچی کو حق, کوئی نہیں کہے گا کراچی کی نجکاری کر دو. کر دیں کراچی کو معاشی طور پہ خود مختار, کوئی نہیں کہے گا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. کریں کراچی والوں کو تمام سہولتوں کے ساتھ اتنا اسٹرانگ, اتنا پکا کہ ہر کوئی پھر آپ کے ہی گن گائے. کریں ایسا, پھر کوئی نہ بولے کہ کراچی کو صوبہ بنا دو. ایسا کرنا پڑے گا بھائی. کوئی نہیں چاہتا کراچی صوبہ بنے, جو نعرے لگاتے ہیں نا کراچی کو صوبہ بنا دو, اب وہ بھی نہیں چاہتے یار. کراچی کو کوئی صوبہ بنانا نہیں چاہتا, کراچی کو کوئی سندھ سے الگ کرنا نہیں چاہتا. یہ تو سب آپ کو پتہ ہے نا پریشر کہاں سے آتا ہے, اور کون لوگ پریشر دلواتے ہیں, اور ایک ٹیپ ریکارڈ آن کر دیتے ہیں تو یہ ٹیپ ریکارڈ چلنے لگتا ہے. جب باتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ٹیپ ریکارڈ بند ہو جاتا ہے. پھر جب کوئی نیا ایشو آتا ہے تو پھر یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور ہم
یعنی کہ ہم سے مراد میرے پیارے پیارے سندھ کے باسیوں، ہم سوشل میڈیا پہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں، بجائے اصلاح کرنے کے، بجائے چیزوں کو صحیح کرنے کے، ہم تنقید برائے تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو تابش ہاشمی نے کیا کہا تھا؟ کراچی کی نچکاری کر دو۔ اب اس کا حل کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بھی سنا اور آپ بھی جانتے ہیں۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یا جو لوگ ان نعروں کے اگینسٹ ولاگ کرتے ہیں، پوسٹ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے تمام ٹولز پہ، وہ بھی جانتے ہیں کراچی کا حل یہی ہے کہ کراچی کو خود مختار کرو، کراچی کو معاشی طور پر اسٹرانگ کرو، کراچی کے لوگوں کو اس کے حقوق دو۔ اب کراچی میں صرف اردو اسپیکنگ یا مہاجر نہیں ہے میرے بھائی، میں نے ساری قومیتیں گنوا دی، سب رہتے ہیں اور یہ حق سب کے لیے ہے یار۔ جو بھی یہاں رہ رہا ہے نا مستقل بنیادوں پہ، حقوق سب کو چاہیے یار۔ آگ لگتی ہے مارکیٹ میں تو آگ یہ کوئی دیکھے گی کہ مہاجر جل رہا ہے، پنجابی جل رہا ہے یا سندھی جل رہا ہے، وہ تو آگ ہے، اس نے تو ایک حادثہ ہے، اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی اور اگر آفت آتی ہے، کوئی عمارت گر جاتی ہے، غیر قانونی عمارتیں بہت ہزاروں میں بنی ہوئی ہیں بلکہ لاکھوں میں بنی ہوئی ہیں، تو کیا وہ اگر ان میں سے کوئی عمارت گرے گی یا اس عمارت کو خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوگا تو وہ عمارت پہلے یہ بولے گی کہ او بھائی مہاجر باہر نکل جا، میں گرنے والی ہوں یا میں گرنے والا ہوں، عمارت خالی کر دو۔ اس میں جو بھی رہ رہا ہوگا، جو بھی زبان والا ہوگا، وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے پیارے سوشل میڈیا کے دوستوں، میرے بھائیوں، کریں اپنی وکالت کریں، اپنے لوگوں کو خوش کریں، لیکن مسئلے کی حل کی طرف بھی جائیں، مسئلے کو حل کروائیں۔ کئی نسلیں قربان ہو گئی ہیں یار، 78 سال ہو گئے، بلکہ 79 ایئرس ہو گئے، تو پلیز کچھ اس طرف بھی آئیں، کراچی کو جو ہے ان تمام عذابوں سے چھٹکارا دلوائیں۔ نہ کراچی کہیں جا رہے، نہ ہم اور آپ کہیں جا رہے، نہ ہم کہیں جانے کا ارادہ رکھ سکتا ہے کوئی۔ جو کراچی میں رہتا ہے مستقل بنیاد پر وہ کراچی والا ہے، اور کراچی والے کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ چھوڑے تابش ہاشمی نے ایک جملہ کہا، اس کے وسیع تر معنی میں جائیں یار، دیکھیں تو صحیح کہ تابش نے کیوں یہ بات کر دی۔ نہیں کریں، کوئی ٹینشن نہیں لے، کوئی فکر نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کے مفادات کی بات کریں گے، سندھ کا حصہ ہیں، سندھ کا کراچی دارالخلافہ ہے اور رہے گا۔ لیکن ایک سوال تو ہے نا، کیا کسی بھی ملک کا، بڑے شہر کا دارالخلافہ ایسا ہوتا ہے جیسا کراچی ہے؟ جو کراچی پریشان ہے، خود مختار کریں کراچی کو، کراچی کو اس کے حقوق دیں، فائر سیفٹی سسٹم دیں، گٹر کے ڈھکنے دیں۔